ظاہر سی بات ہے جو لوگ فتنہ اور فساد کرتے ہیں خالق کائنات بالکل اسے پسند نہیں کرتا، بالکل پسند نہیں کرتا ہے جو انسان فتنہ اور فساد کرتا۔ سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ انسان کے اندر اخلاق کی خوبیاں ہونی چاہیے، فتنہ نہیں ہونا چاہیے، فساد نہیں ہونا چاہیے، پرہیزی نہیں ہونا چاہیے، غیبت نہیں ہونا چاہیے، برائی نہیں ہونا چاہیے، تو یہ ایک اچھے انسان کے اوپر زیبا نہیں ہے۔ اس لیے کہ سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ اخلاق ہے۔ اخلاق کے ذریعے سے انسان دوسروں کے دل کو جیت سکتا ہے، اخلاق کے ذریعے سے انسان دوسروں کے دل کو جیت سکتا ہے۔ اگر اس کے اندر اخلاق کی خوبیاں ہیں، اگر اس کے اندر خوبیاں ہیں اخلاقی، وہ تو دوسرے کے دلوں کو بہترین طریقے سے جیت سکتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے جو دین کو پھیلایا ہے وہ تلوار کے ذریعے سے نہیں پھیلایا ہے، پرہیزی کے ذریعے سے نہیں پھیلایا ہے، کسی کے اوپر ظلم کر کے نہیں پھیلایا ہے، کسی کے اوپر تشدد کر کے نہیں پھیلایا ہے، بلکہ پیغمبر نے اپنے اخلاق کو اپنے کردار کے ذریعے سے پھیلایا، اور ایسا کردار تھا پیغمبر اسلام کا کہ دنیا دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ پیغمبر اسلام جا رہے اور جاتے جاتے تو کیا دیکھا کہ چند فقیر جو ہیں، مسکین جو ہیں، غریب جو ہیں، وہ بیٹھے ہوئے سڑک کے کنارے یا کسی راستے کے کنارے بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں۔ جب انہوں نے پیغمبر کو دیکھا تو ایک جملہ فرمایا، ان فقیروں میں سے، ان غربا میں سے، ان غریبوں میں سے ایک نے فرمایا، کاش میرے پاس بھی بہترین گھر ہوتا اور بہترین دسترخوان ہوتا تو میں اس کائنات کے خالق کے رسول کی دعوت کرتا اور اپنے ساتھ مہمان کو بلاتا پیغمبر اسلام۔ اب دیکھیں پیغمبر کا اخلاق دیکھیں اور ہم اپنا اخلاق دیکھیں۔ تو جب پیغمبر کے کانوں میں یہ بات آئی اور سنائی دی، رحمت للعالمین کے مرسل اعظم کے کانوں میں جب یہ بات ٹکرائی کہ یہ چند غربا یہ بیٹھے کہہ رہے ہیں اور سوکھی روٹی کھا رہے تھے اور یہ کہتے جا رہے تھے کہ کاش اگر خدا نے مجھے بہترین مکان دیا ہوتا، بہترین دسترخوان ہوتا تو میں مرسل اعظم کی دعوت کرتا، ان کے ساتھ کھانا کھاتا، تو پیغمبر اسلام نے ان سے مسکرا کر فرمایا تم مجھے بلا کر تو دیکھو۔ پیغمبر نے فرمایا کہ تم مجھے بلا کر تو دیکھو، تو فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا آپ ہمارے ساتھ یہی بیٹھ کے کھانا کھائیں گے؟ فرمایا ہاں، دل پاک ہونا چاہیے، نیت صاف ہونا چاہیے۔ اگر خلوص دل ہے تو سرکار دو عالم نے کبھی انکار نہیں کیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا نوش فرمائیے۔ پیغمبر جا کر ان کے سامنے بیٹھ گئے، ان کے ساتھ میں بیٹھ گئے اور کھانے کو نوش فرمانے لگے۔ جب انہوں نے پیغمبر کی اس اخلاق کو دیکھا تو آسمان کی طرف منہ کر کے فرمایا خدا تو نے مجھے محمد مصطفیٰ کی شکل میں وہ نعمت دی ہے کہ کائنات میں تو نے کسی امت کو ایسی نعمت نہیں دی ہے جو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک صلوات پڑھیں۔ تو یہ انسان کے اندر بہت بڑے امام بہت زیادہ امام کی زمینیں تھیں اور کافی نوکر تھے امام علیہ السلام کے، چوتھے امام سجاد تھے۔ تو امام علیہ السلام کے کھیت پہ ایک نوکر کام کر رہا تھا کہ ہمیں اپنا اخلاق دیکھنا چاہیے، ہمیں اپنا کردار دیکھنا چاہیے کہ ہمارا کردار کیسا ہے۔ تو امام علیہ السلام جب وہاں اپنے کھیت کے اوپر گئے تو کیا دیکھا کہ اس جو نوکر کھیت کے اوپر لگا ہوا تھا اس نے کھیت کو خراب کر دیا، فصل کو خراب کر دیا۔ تو اس وقت امام نے اسے ایک ضرب مار دی۔ امام کے لیے ملتا کہ امام نے کبھی اپنے نوکروں کو کوئی ضرب نہیں مارا، ڈانٹا تک نہیں، تو ایک ضرب امام علیہ السلام نے اسے مار دی۔ لیکن جب امام گھر میں واپس ہوئے تو بہت ہی افسوس کرنے لگے، اور اس کے جب نوکر کے آنے کا وقت ہو گیا تو امام نے اپنے پیرہن کو اتارا اور معلوم کیا وہ نوکر آیا تو لوگوں نے بتایا کہ مولا وہ آ جاتا، اسے بھیجو۔ جب وہ کمرے میں گیا، حجرے میں گیا تو امام کو اس حالت میں دیکھا تو امام کے ہاتھ میں ایک ضرب تھی۔ تو اس نے سوچا کہ مولا شاید ہمیں اور ضرب مارے، ہمیں اور اذیت دے، ہمیں اور مارے۔ تو اس نے کہا کہ فرزند رسول ہم سے غلطی ہو گئی۔ امام نے کہا نہیں، یہ ایک ضرب لے تو، اور جس طریقے سے میں نے تجھے ماری ہے تو مجھے ایک ضرب مار۔ تو اس نے کہا فرزند رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام نے بہت کہا، اس نے کہا نہیں مولا میں نے آپ کو معاف کیا۔ امام کو کہہ رہا ہے، امام سے کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کو معاف کیا، یہ جو میں نے آپ نے میرے جو قصاص تھا میرے پر، میں نے آپ سے قصاص لینے کا ارادہ چھوڑ دیا اور میں آپ کو معاف کرتا ہوں۔ تو امام نے کیا کیا، اس کا مطلب کیا، اس کو آزاد نہیں کیا،
امام نے فرمایا کہ جس کھیت کو تو نے خراب کیا تھا اس معافی کے بدلے میں تجھے وہ کھیت عطا فرمایا. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. امام علیہ السلام نے اس کو کھیت میں دے دیا. لیکن ہمارے یہاں اگر کوئی نوکر کام کرتا ہے تو اگر ذرا سا خراب ہو جاتا ہے تو ہم اس کے پیسے کاٹنے کے لیے سوچتے ہیں, اس کے پیسے کی جلدی سے کاٹ لیں. کچھ تو اس پر حربہ کر نہیں سکتے تو پیسے کاٹنے کے لیے سوچتے ہیں. نہیں عزیزو, یہ امام کا شعبہ نہیں, اس نے کوئی جان بوجھ کے خراب نہیں کیا, ہو گیا خراب ہو گیا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کردار کو سنبھالیں اور دیکھیں امام علیہ السلام کی زندگی کیسی تھی. امام جعفر صادق فرماتے ہیں امام فرماتے ہیں کہ اللہ جب کوئی بندہ دیکھے امیر اور غریب کو کھلانے کا ثواب کیا ہے یا انہیں عطا کرنے کا ثواب کیا ہے. امام فرماتے ہیں کہ جب کوئی امیر کو کھانا کھلاتا ہے, جب کوئی کسی امیر کو کھلاتا ہے یعنی پیسے والے کو کھانا کھلاتا ہے, جس کو ضرورت نہ اسے اگر کوئی کھانا کھلاتا ہے تو امام فرماتے ہیں اس نے جناب عیسیٰ کی امت میں سے ایک آدمی کو قتل سے بچایا. اگر کسی نے ایک امیر آدمی کو کھانا کھلایا. اور پھر امام فرماتے ہیں کہ اس کو علامہ مجلسی نے لکھا, پھر فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی غریب آدمی کو کھانا کھلایا تو اس نے جناب عیسیٰ کی امت میں سے 100 آدمیوں کو قتل ہونے سے بچا لیا. 100 آدمیوں کو قتل. تو اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ہم مثلا کس کو کھلانا چاہیے اور کس کو دینا چاہیے, کس کو نہیں دینا چاہیے. اس 100 آدمیوں کو اس نے قتل سے بچایا. اور جو امام فرماتے ہیں جو مستقل ایسا کرتا رہے, زیادہ تر ایسا کرے, تو اس کی مثال ایسے ہے کہ جس نے سال بھر تک روزے رکھے اور پوری زندگی اس نے حج کیا, جو مستقل کسی غریب کو کھانا کھلاتا. یہ ماہ مبارک ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم افطار کر لیں, کوئی روزہ دار بھوکا رہ جائے. یہ سوچ کے نہ مسجد میں افطاری لیجیے کہ فلاں آدمی روزہ نہیں کرتے. جب وہ ظلم نہیں کر رہا ہے تو ہمیں ظلم کرنے کی ضرورت ہے. بے شک. جب وہ نہیں روک رہا ہے, جناب موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے کہا, میں نے شاید یہی اس میں بیان کیا تھا کہ جناب موسیٰ نے اللہ سے کہا معبود جب فرعون تیری عبادت نہیں کر رہا ہے تو اس کا کھانا بند کر دے, اس کے اوپر تنگ کر دے, اسے رزق نہ دے, اسے روزی نہ دے. تو اللہ نے کہا اے موسیٰ کیا کہہ دیا تم نے, اگر یہ اپنے کو بندہ ہونا بھول جائے تو کیا میں اپنے کو خالق ہونا بھول جاؤں گا. سبحان اللہ. اگر یہ اپنے کو بندہ ہونا بھول جائے تو عزیزو چاہے وہ روزہ نہ رکھے یا لگے, پتہ نہیں وہ اسی لیے آتا ہو کہ یہ نعمت خدا نے عام کر رکھی ہے. بے شک بے شک. نے توفیق آپ کو دی ہے, آپ کو اتنا دیا ہے کہ آپ دوسروں کو کھلائیے. اگر اللہ نہ دیتا تو آپ بھی تو محتاج ہوتے, ہم بھی تو محتاج ہوتے. یہ بھی تو سوچیے ذرا سا کہ اگر دیا نہ ہوتا تو وہ ہم بھی تو محتاج ہوتے. ہم بھی کھانے کا انتظار کرتے کہ فلاں کے یہاں سے افطاری ہے, فلاں کے یہاں سے کچھ سامان آئے تو ہم بھی کھانا کھائیں. اور یہ خدا کا کرم ہے, اس مہینے میں اس نے کتنی ہمیں نعمتیں دے رکھی ہیں محمد والے محمد کے صدقے میں, کہ ایک دسترخوان پہ غریب کتنی چیزوں کو کھا لیتا ہے, امیر بھی کتنی چیزوں کو کھا لیتا ہے ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے. تو ہمیں چاہیے کہ اس خدا بزرگ کا شکر ادا فرمائیں کہ اس نے ہمیں نعمت دی ہے, تو یہ نعمت خالق کائنات ہم پر تنگ نہ کرے, بند نہ کرے. دعا کرتے ہیں محبوب محمد والے محمد کا واسطہ, اس ماہ مبارک کا واسطہ ہماری اس قریب عبادت کو قبول فرمائے, ہمیں زیادہ عبادات کرنے کی توفیق دلائے. محبوب ہم تمام کے گناہ کبیرہ کو معاف فرمائے. محبوب دنیا میں جہاں بھی شیان حیدر قرار جان مال عزت اور روح کی حفاظت فرمائے. مومنین مومنات مریض انہیں شفائے کاملہ عنایت فرمائے. ہم نے جو بے اولاد ہیں ان سب کو صاحب اولاد. محبوب جو مومنین کاروبار کرے ان کے کاروبار میں خیر و برکت عنایت فرمائے. جو برسر روزگار انہیں خیر و برکت عنایت فرمائے. محبوب جو محمد والے محمد کا واسطہ جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے انہیں جوار اہل بیت میں کچھ جگہ عنایت فرمائے. ان کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرمائے. ان کے والدین زندہ انہیں صحت و سلامتی کی عمر عنایت فرمائے. محبوب جو محمد والے محمد کا واسطہ ہم تمام کو حج و زیارات کو مشرف فرمائے. محبوب ہم تمام کے آپسی اختلافات کو دور فرمائے. محبوب جس امام کو تو نے پردے غیب میں چھپا رکھا اس امام کو حکم مقادیر فرما
ان کے انصار و اعوان۔ السلام علیکم۔